کلپ نمبر 1047۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ نمل کی آیت نمبر 47 سے 49 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ قالوا اطیرنا بک وبمن معک قال طائركم عند اللہ بل انتم قوم تفتنون۔ ترجمہ: انہوں نے کہا ہم نے تم سے اور تمہارے ساتھیوں سے برا شگون لیا۔ صالح نے فرمایا تمہاری بدشگونی اللہ کے پاس ہے، بلکہ تم ایک ایسی قوم ہو کہ تمہیں آزمایا جا رہا ہے۔ قالوا طیرنا بک، انہوں نے کہا ہم نے تم سے برا شگون لیا۔ جب حضرت صالح علیہ السلام کو سمود کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا تو ان لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو جھٹلایا، اس کی وجہ سے بارش رک گئی، یوں وہ لوگ قحط میں مبتلا ہو گئے اور بھوکے مرنے لگے۔ ان مصائب کو انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کی تشریف آوری کی طرف منسوب کیا اور آپ علیہ السلام کی آمد کو بدشگونی سمجھتے ہوئے کہا کہ معاذ اللہ، ہم تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو منحوس سمجھتے ہیں۔ قال طائركم عند اللہ، فرمایا تمہاری بدشگونی اللہ کے پاس ہے۔ قوم سمود کے بدشگونی لینے پر حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ تمہیں جو بھلائی اور برائی پہنچتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے اور وہ تمہاری تقدیر میں لکھی ہوئی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں آیت میں ذکر کیے گئے حضرت صالح علیہ السلام کے قول کا معنی یہ ہے کہ تمہارے پاس جو بدشگونی آئی یہ تمہارے کفر کے سبب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے۔ بدشگونی لینے کی مذمت، یاد رہے کہ بندے کو پہنچنے والی مصیبتیں اس کی تقدیر میں لکھی ہوئی ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر۔ ترجمہ: زمین میں اور تمہاری جانوں میں جو مصیبت پہنچتی ہے وہ ہمارے اسے پیدا کرنے سے پہلے ہی ایک کتاب میں لکھی ہوئی ہے، بے شک یہ اللہ پر آسان ہے۔ اور کوئی مصیبت اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر نہیں آتی، جیسا کہ فرمان باری تعالیٰ ہے ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ۔ ترجمہ: ہر مصیبت اللہ کے حکم سے ہی پہنچتی ہے، اور مصیبت آنے کا عمومی سبب بندے کے اپنے برے اعمال ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ ترجمہ: اور تمہیں جو مصیبت پہنچی وہ تمہارے ہاتھوں کے کمائے ہوئے اعمال کی وجہ سے ہے، اور بہت کچھ تو اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ اور جب ایسا ہے تو کسی چیز سے بدشگونی لینا اور اپنے اوپر آنے والی مصیبت کو اس کی نحوست جاننا درست نہیں، اور کسی مسلمان کو تو یہ بات زیب ہی نہیں دیتی کہ وہ کسی چیز سے بدشگونی لے، کیونکہ یہ تو مشرکوں کا سا کام ہے، جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 3 بار ارشاد فرمایا کہ بدشگونی شرک یعنی مشرکوں کا سا کام ہے اور ہمارے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں، اللہ تعالیٰ اسے توکل کے ذریعے دور کر دیتا ہے۔ اوپر بیان کردہ درس سے ان لوگوں کو عبرت حاصل کرنی چاہیے جو مصیبتوں اور پریشانیوں کو دوسروں کی نحوست قرار دیتے ہیں، جیسے بالفرض اگر شادی کے بعد گھر میں مسائل و مصائب شروع ہو جائیں تو سارا الزام دلہن کے سر ڈال دیا جاتا ہے کہ جب سے یہ منحوس گھر میں آئی ہے تب سے مصیبتوں نے ہمارے گھر کا رستہ دیکھ لیا ہے وغیرہ۔ اس طرح کی بدشگونی سخت ممنوع اور ایسی دل آزاری سخت حرام ہے۔ بل انتم قوم، بلکہ تم ایک قوم ہو، اس کا ایک معنی یہ ہے کہ تم ایسی قوم ہو جنہیں آزمائش میں ڈالا گیا ہے، دوسرا معنی یہ ہے کہ تم ایسی قوم ہو جو اپنے گناہوں کے باعث عذاب میں مبتلا ہوئی ہے۔ وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ 9 رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ۔ ترجمہ: اور شہر میں 9 شخص تھے جو زمین میں فساد کرتے تھے اور اصلاح نہیں کرتے تھے۔ وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ 9 رَهْطٍ، اور شہر میں 9 شخص تھے، یہاں شہر سے مراد قوم سمود کا شہر ہے جس کا نام حجر تھا۔ اس قوم کے شریف زادوں میں سے 9 شخص تھے جو زمین میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے فساد کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر کے اپنی اصلاح نہ کرتے تھے۔ ان کا سردار کدار بن سالف تھا، اور یہی وہ لوگ ہیں جو حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے پاؤں کی رگیں کاٹنے پر متفق ہوئے تھے۔
قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون۔ ترجمہ، انہوں نے آپس میں اللہ کی قسمیں کھا کر کہا ہم رات کے وقت ضرور صالح اور اس کے گھر والوں پر چھاپا ماریں گے، پھر اس کے وارث سے کہیں گے کہ اس گھر والوں کے قتل کے وقت ہم حاضر نہ تھے اور بے شک ہم سچے ہیں۔ قالوا، انہوں نے کہا، جب ان لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے پاؤں کی رگیں کاٹ دیں تو حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب کے بارے میں بتایا اور اس عذاب کی علامت بھی بیان کر دی۔ اس کے بعد ان 9 اشخاص نے آپس میں اللہ تعالیٰ کی قسمیں کھا کر کہا کہ ہم ضرور رات کے وقت چھاپا مار کر حضرت صالح علیہ السلام، ان کی اولاد اور ان پر ایمان لانے والوں کو قتل کر دیں گے، پھر ان کے اس وارث سے جسے ان کے خون کا بدلہ طلب کرنے کا حق ہوگا کہیں گے کہ اس گھر والوں کے قتل کے وقت ہم حاضر نہ تھے، اس لیے ہمیں معلوم نہیں کہ انہیں کس نے قتل کیا ہے اور بے شک ہم اپنی بات میں سچے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کی لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔